آج ہم روتے ہیں کہ بچے بگڑ گئے، بچہ ایسا کر دیا، بچی ایسی کر دی، بچی فلاں کر دی، مگر میرے دوستوں پہلے یہ سوچو کہ بڑے کہاں تک ذمہ داری نبھائے، بڑے کہاں تک ذمہ داری نبھائے اور بڑے اس معاملے میں کہاں تک صحیح ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے آج آپ کو معلوم ہے، اگر میں یہ اندازے کے حساب سے اگر میں کہوں تو آج صبح اٹھتے ہی تقریباً 14 گھنٹے بچہ ہماری نظر سے دور ہے، تقریباً 14 گھنٹے بچہ ہماری نظر سے دور ہے۔ کون سا بچہ؟ جوان بچوں کی بات میں کر رہا ہوں، جو بچہ 8 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، تقریباً 14 گھنٹے ہماری نظر سے دور ہے۔ اور وہ 14 گھنٹے بزی کس نے رکھا؟ ہم ہی نے رکھا۔ کیوں رکھا؟ تعلیم کے عنوان پر، تعلیم کے عنوان پر رکھا۔ بچہ صبح اٹھا 7 بجے، 7 بجے اٹھا تو اس کا اتنا بزی شیڈول ہے کہ 8 بجے اس کی اسکول کی بس آ گئی، ماں جلدی جلدی ٹفن مانگتی، رکھتی، بیگ کر لے، کھانے کو لگاتی، وہ بس میں بیٹھ گیا، نکل گیا، ٹھیک ہے، نکل گیا۔ اب وہاں پہ جب وہ گیا تو وہ کیا کر رہا ہے؟ کوئی اسلامی اسکول تو اس کا نہیں ہے، وہاں پڑھانے والا تو کوئی مسلمان نہیں ہے، کوئی مسلمان وہاں نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دینی تعلیم بچوں کو مدرسوں میں ڈالو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں آپ کو ذمہ داری بتا رہا ہوں، اس لیے کہ میرے دوستو شریعت میں ہر فن کو حاصل کرنا ثواب ہے، ہر فن سیکھنا چاہیے اور ہر زبان سیکھنا چاہیے۔ اگر ہم دین کہاں چلے گیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، صبح گیا ٹھہرا تو صبح اٹھتے ہی نہ اسے کلمہ یاد آیا، نہ اسے قرآن یاد آئی، بیگ لیا، نکل گیا۔ اب 9 بجے سے 5 بجے تک وہ اسکول میں، 9 بجے سے 5 بجے تک ایک لمحہ بھی اس کا دین کی طرف راغب نہیں ہے، ایک سیکنڈ بھی اس کا اسلام کی طرف راغب نہیں ہے، ایک سیکنڈ بھی اس کا وضو کی طرف راغب نہیں ہے، ایک سیکنڈ بھی اس کا طہارت کی طرف راغب نہیں ہے۔ بس اسکول اور اسکول کے ٹیچر، کبھی عیسائی ٹیچر سامنے آ گئی، کبھی غیر مسلم ٹیچر سامنے آ گیا، کبھی مسلم سامنے آ گیا، کبھی مجوسی سامنے آ گیا، کبھی بہمن سامنے آ گیا، کبھی دہیا سامنے آ گیا۔ قسم کے سبجیکٹ کو پڑھتے گئے تو آپ کا بچہ اسکول میں تقریباً 9 گھنٹے رہتا ہے، اور 9 گھنٹے کی تعلیم میں کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ کیا میرا بچہ 9 گھنٹے میں 10 منٹ تو بھی اخلاق کو سیکھ رہا ہے؟ 10 منٹ تو بھی میرے بچے کو اخلاق کی تعلیم دی جا رہی ہے؟ نہیں۔ تو 9 بجے گیا بچہ، 5 بجے گھر کو آیا، تو یہ 9 بجے سے 5 بجے تک تھوڑا سوچو، کیا اس کا ذہن دین کی طرف گیا؟ نہیں، ہرگز دین کی طرف نہیں گیا۔ پھر 5 بجے یہ آیا، چائے پی لیا، اماں دودھ کی اسنیکس وغیرہ دے دی، محبت میں لے لی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ گھر والے بولے بیٹے بیگ کھولو، ہوم ورک کرو۔ اب وہ ہوم ورک کیا، رات میں 9 بجے نیند آ گئی، سو گیا۔ تو تم نے دین کب سکھایا اسے؟ بولو، قصور کس کا ہے؟ آج یہ بچہ مسجد سے دور ہے تو قصور کس کا ہے؟ آج اس بچے کو ماں اور بہن کے حقوق نہیں معلوم ہے تو قصور کس کا ہے؟ قصور بڑوں کا ہے کہ تم نے اس کی لائف کو عیسائی تعلیمات میں اتنا بزی رکھا کہ کبھی تمہیں اسے دین ہی نہیں سکھایا، کبھی دین ہی تم اس کو نہیں بتایا۔ تو پھر یہ بڑا ہو کے باپ کا ادب کیسے کرے گا؟ باپ کا ادب بڑا ہو کے کیسے کرے گا؟ تو کرنا کیا چاہیے؟ تو یاد رکھو میرے دوستو، اخلاقی سدھار دینی مدرسوں میں ہے، اخلاقی سدھار دینی تعلیم میں ہے، اخلاقی سدھار قرآن کے پڑھنے میں ہے، اخلاقی سدھار حدیث کے سمجھنے میں